اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 27 سے ہم دیکھیں گے، اور پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی صفات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرشتے جو کافروں کی، مجرموں کی، منافقوں کی جب روح کو نکالتے ہیں تو بڑی ہی سختی کے ساتھ ان کی روح کو نکالتے ہیں اور ان کے جسم میں ڈوب کر کھینچ کے ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتے جو خاص طور پہ مومنوں کی روحوں کو نکالتے ہیں تو بڑی ہی سہولت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم نے قیامت کا ذکر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانپنے والی جب کانپے گی، یعنی زمین کے بارے میں کہ قیامت والے دن جب زمین کانپے گی تو اس دن کے حالات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، یعنی کچھ دل تو ایسے ہوں گے، دل جو بہت ہی یعنی امن میں ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن بہت سے دل اس دن خوف زدہ ہوں گے۔ اور ان کی نگاہوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی جس طرح ایک مجرم کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، اور اس قصے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قصے میں عبرت ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس میں عبرت یہ ہے فرعون کے قصے میں کہ فرعون جس طرح اس نے سرکشی کی، بغاوت کی، اس نے جھٹلایا، اس نے تکبر کیا، تو اب اس قصے میں یہ عبرت ہے کہ ہر وہ جو سرکشی کرے، بغاوت کرے، جھٹلائے یا تکبر کرے، تو ایسے کرنے والوں کا انجام بھی پھر فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس قصے سے بھی ہم نے بہت ساری یعنی نصیحت حاصل کی، عبرت حاصل کی تھی کہ جس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اقتدار دیا تھا اور اس میں وہ اس قدر اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو ہم نے یہی سیکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اقتدار دیا ہے، کوئی ہمارے پاس اختیارات ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی قوتیں یا پاور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کریں، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی نہ کریں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے نہ رکھیں۔ اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اپنے گھر میں خود دیکھیں کہ اگر میں گھر میں بڑی ہوں یا مجھے کوئی اختیارات دیے گئے ہیں تو کیا میرا معاملہ فرعون جیسا تو نہیں ہے سب کے ساتھ۔ اس میں بہت ساری عبرت ہے اس قصے میں، یعنی آپ بھی غور و فکر کریں۔ ہم یہاں اپنے لیسن میں ایک یا دو باتوں کو یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن آپ بھی ذہن لڑائیں، آپ بھی غور و فکر کریں کہ اس فرعون کے قصے میں اور کیا کیا عبرتیں ہو سکتی ہیں، کیا اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی حجت قائم فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دلیل یہاں پہ بتائی خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا یقین ہی نہیں کرتے، وہ لوگ جو شک میں ہیں، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ ایک بار جب ہم مر جائیں گے تو کہاں ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یعنی جب ہم گل سڑ جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے دوبارہ کس طرح ہمیں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دلائل پیش کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم کیا تم اشد سخت ہو خلقاً تخلیق میں، ام یا السماء آسمان، بناہا اس نے بنایا نہیں، اس اللہ نے اسے بنایا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ بالکل مٹی ہو گیا ہے، گل سڑ گیا ہے، تو کہاں اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو یہاں اس کو بتایا گیا کہ کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اور سورہ یاسین کی بھی ہم سب تلاوت کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے یعنی ان جیسے انسانوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بنایا، کس طرح بنایا؟ نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 28 میں ہے، رفع، اس نے بلند کی، سم کہا اس کی چھت، فسواہا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کس طرح بنایا؟ اس آسمان کی چھت کو بلند کی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ تو آسمان کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں، اتنا وسیع آسمان، اتنا بڑا آسمان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اونچا ہے یہ آسمان۔ اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو یہ آسمان کو چھت کی طرح بنایا ہے۔ یہ ایسا چھت ہے کہ اس کو کوئی سہارا نہیں لگا ہوا ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں، کوئی پلر نہیں، بنا کسی ستون اور کھمبے کے یہ چھت، یہ آسمان کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہم جیسے کمزور سے انسان اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو کھڑا کر کے دکھا دے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی لکڑی یا کھمبے یا ستون کے، نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اتنا بڑا اور وسیع آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سہارے کے اس کو چھت کی طرح اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے درست بنایا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے کہ اس میں کوئی تڑک نہیں دیکھتے، اس میں کوئی پرانا پن نہیں ہے، یہ بوسیدہ نہیں ہوا، یہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، اور کب سے دیکھ رہے ہیں، جب سے بنا ہے اب تک بالکل اسی طرح ہے۔ انسان بھی چھت بناتے ہیں، دیکھ لیں انسانوں کے چھت کس طرح بنتے ہیں، کبھی تو اس میں تڑک آ جاتی ہے، کبھی اس میں دیکھیں پانی اس سے ٹپکنے لگتا ہے، کبھی بوسیدہ ہو کے چھت گر جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو بنایا، آسمان کو اتنا بلند، پہلی بات تو بغیر کوئی سہارے کے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر برابر بھی کر دیا، اس کے اطراف کو برابر کر دیا، اس کو اتنا اونچا بنایا، اور اندھیری رات میں سے تاروں سے بھی سجا دیا۔ اس اندھیری رات کو اللہ تعالیٰ نے تاروں سے سجا دیا، سجاوٹ کا بھی انتظام کر دیا، اور ایک محفوظ، ایک مضبوط چھت بھی ہمارے سروں پہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو جب اتنا بڑا آسمان، اور اس آسمان میں کیا کچھ ہم نہیں دیکھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب تیزی سے چل رہے ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، کوئی حادثہ نہیں پیش آتا وہاں پر۔ اتنا بڑا نظام بڑی آسانی سے، بڑی خوبی سے چل رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے نظام کو، اس آسمان میں اتنی ساری چیزیں وہاں پہ نظام میں یہ کام کر رہی ہیں، تو وہاں ایک انسان کی کیا حیثیت؟ ایک چھوٹا سا، ایک بڑا حقیر سا، کمزور سا انسان، اس کو دوبارہ پیدا کرنا، اس میں کیا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ کن کہتے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دلائل بتائے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے، کفار مکہ کے لیے، جن کو بالکل یہ بہت مشکل اور ناممکن سا لگتا تھا کہ کہاں پھر سے ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو ان دلائل کو بتا کر انہیں بتایا گیا کہ آسمان کا پیدا کرنا تم کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اور رات اور دن کا ذکر ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اسے روز دیکھتے ہیں، صبح اور شام ہم دیکھ رہے ہیں، رات اور دن دیکھ رہے ہیں، پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے نہ تو ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی یہ ہمیں کوئی بڑی بات لگتی ہے، لیکن دن اور رات بہت بڑی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْطَشَ، اور تاریک کیا، لَيْلَهَا، اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ، اور روشن کیا اور ظاہر کیا، دُحَاهَا، اس کے دن کو، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ رات کو تاریک بنایا تاکہ رات کے وقت تم آرام کرو، تم سو جاؤ، تمہاری تھکان دور ہو، تاکہ تمہیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ رات کے ماحول کو پرسکون کر دیا۔ کون ہے یہ جو رات لے آتا ہے؟ اور پھر اس اندھیری رات سے اللہ تعالیٰ دن کو نکالتا ہے، اور وہ دن بالکل رات کے مختلف۔ رات اندھیری تو دن اتنا ہی روشن۔ کس طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ رات آئی ہے اور دن نکلنا بھول گیا ہے، پھر سے دوبارہ رات ہی آ گئی ہے، یا دن ہے تو بس دن ہی ہے اور رات نہیں آ رہی ہے۔ بالکل دیکھیں، نظام اتنا اسموتھلی چل رہا ہے کہ رات ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، اور یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ کوئی اس نظام کو بدل نہیں سکتا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر زمین کا ذکر فرمایا، بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر۔ اب اس کے بعد زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ، اور زمین، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، دَحَاهَا، اس نے بچھایا اسے۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ بچھایا یعنی اس کو ہموار کیا، اس کو برابر کیا، اس کو رہنے کے لائق بنایا۔ اگر یہ زمین ہموار نہ ہوتی تو اس پہ رہنا، چلنا، بسنا مشکل ہو جاتا انسان کے لیے۔ اور زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، اگر ہم اس کو محسوس کرنے لگے تو ہم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، پھر بھی ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برابر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنے کے قابل بنایا، اس کے اوپر چلنا پھرنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا۔ اور اس زمین سے اخرجا، نکالا، منہا، اس میں سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ۔ اور پھر تمہارے لیے انتظامات بھی کیے، وہ ساری ضروریات کا سامان، وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا صرف تمہارے لیے، کہ تمہارے لیے اس میں پانی کا بھی انتظام ہے۔ بنا پانی کے تو زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس زمین سے تمہارے لیے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا تمہارے لیے اس زمین سے۔ اسی زمین سے تمہارا اناج آتا ہے، اسی زمین سے تمہاری غذا ہے، اسی زمین سے تمہارے کپڑے بنتے ہیں، اسی زمین سے ان درختوں کی لکڑیوں سے تمہارے فرنیچر بنتے ہیں، اسی سے جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جس میں تمہارا علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے پانی کا بھی انتظام کیا اور تمہارے لیے چارہ بھی اس میں سے نکالا۔ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، تمہارے لیے پہاڑوں کو بنایا اور ان پہاڑوں کو مضبوط زمین میں گاڑ دیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3369۔ بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے اس حدیث کو، اور بعض علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث ہے، اور امام ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پھر اس زمین میں گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ہلے ڈلے نہیں، تاکہ یہ زمین بالکل اپنی جگہ جمی رہے، یہ ہلے نہیں۔ تو اس چیز کو دیکھ کر فرشتوں کو بڑی ہی حیرت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اور زمین جو ہے بالکل رک گئی ہے، تھم گئی ہے، وہ ہلتی جھلتی نہیں ہے۔ تو انہیں بڑا اس پر تعجب ہوا، حیرانی بھی ہوئی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، ان پہاڑوں سے بھی کوئی سخت تیری کوئی مخلوق ہے؟ یعنی پہاڑ ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کہ جو کیل کی طرح، میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں انہیں گاڑ دیا۔ دیکھ لیں، ہم بھی تو کیل استعمال کرتے ہیں، دیواروں پر ہم کیل استعمال کرتے ہیں، یا پھر ٹینٹ اگر ہم لگاتے ہیں تو دیکھیں وہ ٹینٹوں کے لیے بھی ہم کیل استعمال کرتے ہیں، اور ہماری کیلوں کو دیکھ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیلوں کو دیکھ لیں۔ بڑے بڑے پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ دیکھ لیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کیل کی طرح بنایا، جو زمین میں اللہ نے گاڑ دیے ہیں اسے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، اس سے بھی کوئی تیری سخت مخلوق ہے جو بہت ہی طاقتور ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ اور وہ لوہا کیا ہے کہ لوہے سے دیکھیں پہاڑ کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ کیا لوہے سے بھی کوئی طاقتور تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ ہے۔ اور آپ دیکھیں، آگ جو ہے نا، لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔
تو پھر اس کے بعد فرشتوں نے یہی سوال کیا، پوچھا کہ کیا آگ سے بھی کوئی طاقتور، کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی۔ اور پانی دیکھیں آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے، کوئی طاقتور، کوئی قوی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا۔ اور ہوا دیکھیں اتنے بھاری بادل ہوتے ہیں، اور ہوا یہ بھاری بادلوں کو بھی دیکھیں اٹھا لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا کیا تیری مخلوق میں اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور، کوئی ایسی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ابن آدم۔ ابن آدم یعنی وہ ابن آدم، وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، جو اتنا چھپ کر بہت یعنی سیکریٹلی جو کسی کو بھی نہ پتہ چلے جو اس طرح کا صدقہ دیتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بھی زیادہ قوی، ان سب چیزوں سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ دیکھیں پھر اس کے ذریعے ہی جب وہ اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلیں، تو یہ عمل اتنا بھاری، اتنا وزنی ہے، اس کے ذریعے سے ہی پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں اسے پانی میں ڈوبنے سے بھی بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگ میں جلنے کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے عذابوں سے بھی اسے بچا لیتے ہیں۔ تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس لیے بنایا تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں گاڑ دیا ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں متاعن فائدے کے لیے، لکم تمہارے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے، یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اتنے سارے انتظامات میرے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اور جانوروں کے لیے، اور اس میں کتنے سارے فائدے ہیں، جتنی چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمان کو چھت بنایا ہے اور اسی طرح زمین کو پھیلایا، اس زمین میں چشمے جاری کر دیے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ اس زمین کے خزانوں کو ظاہر کر دیا۔ اس زمین میں کتنے نہیں خزانے ہیں، اسی میں تیل ہے، اسی میں سونا ہے، اسی میں ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں۔ اس زمین کے خزانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کر دیا، پھر فصلیں ہیں، درخت ہے، پھول ہے، ان سب کو اگایا۔ اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین والے سکون سے رہ سکے، تاکہ ان کے لیے اس پر چلنا بسنا آسان ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور ان کے جانوروں کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ اس دنیا کی زندگی میں یہ اس میں کھائے پیے اور اس پر سواری کریں۔ تو یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے، کیا اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اتنے بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کر سکتا ہے؟ تو کیا ایک انسان کو دوبارہ پھر اس کو پیدا کرنا، اس میں کیا مشکل کام ہے؟ دوبارہ کسی چیز کو پیدا کرنا وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، دوبارہ کوئی بھی چیز کرنا ہو تو وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان تو اتنا کمزور سا ہے، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ان آیات میں اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت ایسی باتیں ہیں، خاص طور پہ جب ہم اس آیت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، بن مانگے میں نے تو یہ ساری چیزیں کبھی نہیں مانگی، یہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے انتظامات کر دیے، ہماری ضروریات کے سارے سامان کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے شریک نہ ٹھہرائیں، کسی اور سے نہ اپنی حاجتیں مانگیں، کسی اور کے آگے ہم سجدہ نہ کریں، کسی اور سے ایسی محبت نہ کریں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، کسی اور کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ مشکل کشا ہے، کسی اور کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی حاجتیں پوری کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے لیے ہے۔ تو ایک انسان کو تو جھک جانا چاہیے اپنے رب کے آگے کہ مالک تو نے میرے لیے اتنے انتظامات کیے، تو نے یہ سب کچھ میرے لیے بنائے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اپنے آپ میں پھر جب انسان یہ سوچتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے، تو ایک شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں کیا کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی پھر رہی ہوں۔ تو کیا ایک یہ مومن کو زیب دیتا ہے؟
وہ تو پھر ڈر جاتا ہے، ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ان چیزوں میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو شکر گزاری کا بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یا رب تیری یہ کیا ذات ہے، یا اللہ تو نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان بنائی ہوئی چیزوں کی شکر گزاری کر سکیں اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو ہم گزاریں۔ اب دیکھیں آگے کی آیات میں، اب اس میں بھی جنت اور جہنم کا ذکر ہے، پھر قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے دلوں کو کھول دیں، ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے کہ ہم جنت کا ہم میں شوق بڑھے اور جنت کے ایسے عمل کریں کہ جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور جہنم کا واقعی ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو کہ ہم ہر وہ کام سے رک جائیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر قیامت کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ اس کی تیاری کرنے والے ہم بنیں۔